بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر، میں اس بحث میں نہیں پڑتا، مجھے امید ہے میں ایک نہ ایک دن تمہارے خیالات بدلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ فی الحال کوئی اور بات کرتے ہیں۔ تم نے غصے میں 3 دن سے فون نہیں کیا، میں بھی نہیں کر سکا۔ میں یہی سوچتا رہا کہ بہت ہی زیادہ فرصت کا وقت میسر ہو جب آرام سے ٹانگیں پسار کر فون سینے پر رکھ کر کم از کم 2-4 گھنٹے تم سے باتیں ہو سکیں، لیکن ایسا وقت میسر نہیں آ سکا، اس لیے میں فون نہیں کر سکا۔ لیکن تم بتاؤ، اس دوران وقت کیسا گزرا؟ کبھی میری یاد آئی یا نہیں؟ کیا سوچتی رہیں؟ بوجھل تنہا لمحے کس طرح گزارتی رہیں؟ کچھ تو بتاؤ، کوئی اچھی سی بات کرو۔ 2 محبت کرنے والے کچھ عرصے کی جدائی کے بعد ملتے ہیں تو کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ مجھے تو معلوم نہیں، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ اس کی تمام تر بے باکی گویا ہوا ہو گئی تھی، رخساروں پر گلاب کھل رہے تھے۔ اس لمحے اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ شادی اور طلاق کے تجربے سے گزر چکی تھی۔ وہ ایک چھوئی موئی سی اسکول گرل دکھائی دے رہی تھی جس پر سہانا 16واں برس طلوع ہو رہا تھا۔ وہ بلا کی حسین ہی نہیں، عمر چور بھی تھی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھے بھی معلوم نہیں، بہرحال باتیں کرتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم پچھلی ملاقات کی طرح باتوں میں لگ گئے۔ جب انسان محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی بے مقصد بے معنی باتیں بھی کتنی خوبصورت محسوس ہوتی ہیں۔ میں جسے فرصت کے چاند لمحے بھی میسر نہیں آتے تھے، اور اگر میسر آ بھی جاتے تھے تو بہت گراں گزرتے تھے۔ کئی گھنٹے اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ اس دوران راحیلہ نے کھانا بنایا، کافی بنائی، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ ہماری باتیں ایک لمحے کے لیے باندھے نہیں ہوئیں، ویسی ہی باتیں جن کے بارے میں انسان بعد میں سوچتا ہے تو اسے کچھ خاص یاد نہیں آتا کہ وہ کیا تھیں۔ رات بھیگنے لگی تو میں نے یکدم چونکتے ہوئے کہا، حیرت ہے، راشد ابھی تک نہیں آیا۔ رات کو خاصی دیر تو اسے عام طور پر روزانہ ہی ہو جاتی ہے۔ راحیلہ نے بتایا، جب کوئی خاص موقع ہوتا ہے تب تو اس کے لیے رات اور دن میں کوئی امتیاز ہی نہیں رہتا۔ کل تمہارے ہوٹل میں کوئی بہت بڑا ڈنر ہے نا؟ سنا ہے ملکی اور غیر ملکی 200 نہایت اہم شخصیات شریک ہو رہی ہیں۔ راشد کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ڈنر کی خوش اسلوبی سے نمٹانا ہوٹل کے لیے بہت نازک ذمہ داری ہے۔ بس بیچارہ اسی فکر میں ہلکان ہو رہا ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ در حقیقت میں کیوں اچانک کراچی آیا تھا۔ اس اصل مقصد کو تو میں کچھ دیر سے بالکل بھول ہی گیا تھا، تاہم میں نے راحیلہ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں فون کر کے راشد کو بلاتا ہوں، میں نے کہا۔ میری توقع کے مطابق راشد کو میری آمد کی اطلاع نہیں تھی۔ فون پر یہ جان کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش سا ہو گیا کہ میں اسی کے گھر سے بول رہا تھا۔ آخر وہ راحیلہ کا بھائی تھا، گو کہ اسے معلوم تھا کہ ہمارے درمیان کیا سلسلہ تھا۔ لڑکپن ہی سے وہ ہر بات سے آگاہ چلا آ رہا تھا، میرے دل میں چور نہیں تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ ہموار لہجے میں بولا، آپ ہوٹل نہیں آئے؟ بس میں نے سوچا جب گھر موجود ہے تو ہوٹلوں میں دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہوٹل کے مالک کے منہ سے یہ ہوٹل میں دھکے کھانے والی بات خوب کہی آپ نے، وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا۔ ڈنر کے انتظامات کیسے جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب تیاریاں مکمل ہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے۔ یوں تو ہم لوگ 2 گھنٹے کے نوٹس پر 2000 آدمیوں کے ڈنر کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک تو یہ ڈنر ذرا خاص نوعیت کا ہے، دوسرے ہم لوگ بزنس میں نئے ہیں، اس لیے کچھ زیادہ ہی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، راشد نے جواب دیا۔ خیر یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اب تم گھر آ جاؤ، تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کل میرے پاس وقت نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ جو حکم سر، اس نے کہا، اور میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر آ گیا، میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ بلا شبہ ایک اسمارٹ اور پرعزم نوجوان تھا، لمبی ڈیوٹی دے کر گھر آ رہا تھا مگر تازہ دم اور چاقو چوبند تھا۔ رسمی اور ادھر ادھر کی باتیں ہو چکی تو میں نے بیک وقت ان دونوں سے پوچھا، راحیلہ تم نے اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھولنے اور راشد تم نے کنسٹرکشن کے بزنس میں آنے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چند لمحے کی خاموشی کے بعد راحیلہ بولی، ہم نے تو اس سلسلے میں کچھ نہیں سوچا، فرصت ہی نہیں ملی سوچنے کی۔ ویسے بھی ایک گھر میں
میں رہنے کے باوجود ہماری تو ملاقاتیں ہی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ میں راشد کو اس کے بیڈ روم سے نکلتے دیکھ کر ڈر نہ جاؤں کہ یہ کون غیر مرد میرے فلیٹ میں گھس آیا ہے، اور میں بھی سوچ میں پڑ جاؤں کہ یہ ڈانچہ نما لڑکی تو کچھ دیکھی بالی ہوئی لگ رہی ہے۔ راشد بولا۔ ہم اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، بھائی کم از کم 5 منٹ کے لیے مذاق اور ایک دوسرے پر جملے کسنے کا سلسلہ بالکل بند رہے گا۔ خلاف ورزی کرنے والے کو بالکونی میں راشد کی بش شرٹ کی جگہ الکنی پر لٹکا دیا جائے گا۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ ماشاءاللہ، رحیلہ نے متانت سے کہا۔ ہاں تو تم دونوں نے کیا سوچا؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ میں نے بتایا نا کہ ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، ویسے بھی کون سا بہت وقت گزر گیا ہے، ابھی چند دن پہلے ہی کی تو بات ہوئی تھی۔ رحیلہ بولی۔ تو کیا تم لوگ سوچنے میں چند سال لگاؤ گے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اگر تم اس رفتار سے سوچو گے تو بزنس نہیں کر سکو گے۔ بزنس مین کے ذہن کو تو کمپیوٹر کی طرح کام کرنا چاہیے۔ ادھر سوال فیڈ کیا، ادھر بٹن دبایا اور کھٹ سے جواب باہر۔ میں نے چٹکی بجائی، دل ہی دل میں 20 فیصلے تو بزنس مین چائے پیتے پیتے کر لیتا ہے۔ اچھا؟ رحیلہ نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ بہت خوب، تو تم بھی کمپیوٹر بن چکے ہو؟ ہم تو تمہیں ابھی تک انسان ہی شمار کر رہے تھے۔ انا للہ۔ رحیلہ پلیز سنجیدگی، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ میری درخواست پر کوئی خاص توجہ دیے بغیر بولی، آخر تم کیوں ہمیں بزنس کے میدان میں لانے پر تلے ہوئے ہو؟ کیا ضروری ہے کہ جو آدمی بزنس میں لاکھوں کروڑوں کما رہا ہو اسی کے بارے میں فرض کیا جائے کہ وہ بہت فائدے میں ہے؟ فائدے نقصان کے معاملے میں کسی کے پیمانے مختلف بھی تو ہو سکتے ہیں۔ رحیلہ تم فلسفہ بھی ہرگز نہیں بگاڑو گی، تمہیں معلوم ہے میں خود بہت بڑا فلسفی ہوں۔ میں نے متانت سے کہا۔ میں نے مذاق پر 5 منٹ کے لیے پابندی عائد کی تھی، لیکن فلسفے پر 10 منٹ کے لیے پابندی عائد کر رہا ہوں۔ اس وقت سیدھی سادی اور عام فہم سی گفتگو ہو رہی ہے جس کا تعلق دنیا داری سے ہے۔ اگر انسان تھوڑی بہت دنیا داری کو بھی ساتھ لے کر چلتا رہے تو کوئی حرج نہیں۔ ایسی دنیا داری جس سے دوسروں کا کوئی نقصان نہ ہو بلکہ دوسروں کو فائدہ ہی پہنچے۔ بزنس کرنا، اس سلسلے میں کسی کا تعاون حاصل کرنا، روپیہ کمانا، اپنی سماجی پوزیشن کو بہتر بنانے کی جدوجہد کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے اگر ہم انسانیت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بزنس کریں، صنعتیں لگائیں، کاروباری ادارے قائم کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ انسانوں کا اور انسانیت کا فائدہ ہی ہے، یہ ایک تعمیری عمل ہے۔ اس لیکچر کی کیا ضرورت تھی؟ رحیلہ نے مجھے گھورا۔ میں جب بھی تمہیں اور راشد کو بزنس میں لانے کی بات کرتا ہوں تو تمہارا رد عمل کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے یہ کوئی خاصا معیوب کام ہے، تمہارے دماغ میں کوئی خاص شر پسند قسم کا کیڑا گھسا ہوا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے نکالنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ میں نے قدرے بے بسی سے کہا۔ اصل میں مجھے بزنس کرنے میں، بڑے کاموں میں ہاتھ ڈالنے میں اب کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی، رحیلہ بولی، اور میرے خیال میں راشد کا بھی یہی حال ہے۔ ہم بہت عافیت پسند سے ہو گئے ہیں، سکڑ سمٹ کر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہ کر اپنے گوشہ عافیت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں کون سا تمہیں فلم اسٹار بنانے کی بات کر رہا ہوں؟ میں نے کہا۔ تم دونوں کے لیے میرے ذہن میں جو کچھ ہے اس میں بھی تم سکڑ سمٹ کر اپنے گوشہ عافیت میں ہی رہو گے۔ تمہارے زندگی گزارنے کے انداز میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ جب زیادہ روپے پیسے کا چکر شروع ہو جاتا ہے تو عافیت کہاں رہتی ہے؟ رحیلہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ مجھے زیادہ بڑے کام کرنے میں اس لیے بھی کشش محسوس نہیں ہوتی کہ کبھی میرے ابو بھی خاصے بڑے صنعت کار اور بزنس مین تھے، آج ان کی اولاد کہاں بیٹھی ہے؟ کاروبار، صنعتیں، تجارت، یہ سب ریت کے گروندے ہیں، میں ان میں پناہ تلاش کرنا نہیں چاہتی۔ یوں تو یہ ساری دنیا ہی ریت کا گروندا ہے، ایک روز سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ عروج اور زوال کی بھی بے شمار کہانیاں اس دنیا میں بکھری پڑی ہیں۔ اگر سب تمہارے نقطہ نظر سے سوچیں تو لوگ دنیا میں کسی بھی کام کے لیے جدوجہد کرنا ہی چھوڑ دیں۔ لوگوں کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ مزید آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کا گلا کاٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تمہیں میں شریفانہ انداز میں آگے بڑھانے کے لیے تمہارا ہاتھ تھام رہا ہوں، مگر تم ہوگے اپنی جگہ سے جنبش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عجب فضول قسم کے انسان ہو تم دونوں،
جدوجہد تو ہم اب بھی کرتے ہیں، بس اب اپنی اپنی نوکری کو زیادہ سے زیادہ عمدگی سے انجام دینے کی جدوجہد کرتے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، بس ہمیں ہمارے حال پر رہنے دو، رحیلہ بولی۔ راشد بالکل خاموش تھا، مجھے معلوم تھا فیصلے رحیلہ ہی کے چلتے تھے۔ راشد اور رحیلہ کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، مگر راشد کی طبیعت میں بڑی سعادت مندی تھی، وہ اپنی مرضی بالکل نہیں چلاتا تھا، رحیلہ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ رحیلہ، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، دل تو میرا یہی چاہ رہا ہے کہ تمہارے منہ پر ایسا گھونسا رسید کروں کہ تم اڑتی ہوئی بالکونی کے راستے چوتھی منزل سے نیچے سڑک کے بیچوں بیچ جا گرو اور 10-12 جہازی قسم کے ٹرک تمہارے اوپر سے گزر جائیں۔ جب میں اور راشد عذرائے مروت تمہاری لاش اٹھانے نیچے پہنچے تو سڑک پر صرف ایک رنگین سا نقشہ باقی ہو۔ اتنی لمبی بد دعا۔ رحیلہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بے آواز طریقے سے ہنسی۔ بعض لوگ اتنے سخت جان اور ضدی ہوتے ہیں کہ اتنی لمبی بد دعاؤں سے بھی ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ میں نے حسرت سے کہا، بہرحال میں چاہتا ہوں کہ یہ نوبت آنے سے پہلے تم میری بات مان لو۔ بلا شبہ تم بہت ضدی ہو، لیکن میں نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تمہیں در حقیقت اس وقت ہونا چاہیے تھا۔ وہ دونوں خاموش رہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، میں نے تم دونوں کے بارے میں اب ایک نیا فیصلہ کیا ہے۔ پرانے فیصلے پر تو عمل درآمد نہیں ہو سکا، تم نے نیا فیصلہ بھی کر لیا۔ رحیلہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں، میرے خیال میں میرا نیا فیصلہ بہتر ہے، اس لیے اب اسی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ نیا فیصلہ یہ ہے کہ تم دونوں لاہور شفٹ ہو جاؤ۔ میں نے کہا۔ ایک لمحے کے لیے وہ دونوں پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے رہ گئے۔ اس میں اتنا حیران ہونے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کیا بات ہے؟ میں نے حقیقتاً قدرے تعجب سے کہا، تم تو اس طرح حیران پریشان نظر آ رہے ہو جیسے میں نے تمہیں کوکاف رہائش اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس بار راشد نے سکوت توڑا۔ وہ اٹک اٹک کر بولا، وہ دراصل ہم تو جیسے کیسے جا سکتے ہیں؟ جہاز میں بیٹھ کر، میں نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے ہماری نوکریاں، ہم لوگ یہاں سیٹل ہیں۔ راشد ہکلایا، نوکریاں تو تمہاری جگہ کوئی بھی دوسرے 2 افراد کر سکتے ہیں جو تم دونوں جیسی کوالیفیکیشن رکھتے ہوں، اور اگر تمہارے خیال میں تم یہاں سیٹ ہو تو میں تمہیں اپ سیٹ کرنے کے لیے لاہور نہیں لے جاؤں گا، میں تمہیں اس سے زیادہ سیٹ کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ وہ دونوں دم خود سے بیٹھے تھے۔ فی الحال تو گویا رحیلہ بھی جو بھول گئی تھی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے لاہور میں تم دونوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ ملازم تو لاہور میں بھی میرے پاس بہت سے ہیں، اور کراچی میں بھی مزید بھی میں جتنے چاہوں مل جائیں گے۔ گو کہ میں اس اعتبار سے خوش نصیب ہوں گے ملازمین بھی میرے جان نثار ہیں، وہ صرف نوکری نہیں کرتے، پیٹھ پیچھے بھی میری ہی طرح میرے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود میرے کچھ آدمیوں کا ایک اور حلقہ بھی ہے جو خالص میرے اپنے آدمی ہیں، میرے ساتھی، میرے دوست، میرے شریک کار، جو کبھی مجھ سے الگ ہونے کے، کہیں جانے کا تصور نہیں کر سکتے، اور میں بھی ان کے بغیر زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کا نہیں سوچ سکتا۔ تم دونوں بھی میرے انہی آدمیوں کی فہرست میں آتے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں نوکریاں کر کے ضائع ہوتے رہو۔ میں تم سے بہتر قسم کے کام لینا چاہتا ہوں۔ اگر تم کبھی اپنے آپ کو ناخوش یا غیر مطمئن محسوس کرو تو فوراً واپس آ جانا۔ تمہارے یہ فلیٹ، تمہاری نوکریاں اسی طرح تمہاری منتظر ہوں گی، یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد رحیلہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، ایفی، تم ہی کراچی کیوں شفٹ نہیں ہو جاتے؟ تمہارے لیے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ویسے بھی لوگ اپنے چھوٹے کاروبار کو پھیلانا چاہتے ہیں، وہ کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ کمپنیاں عام طور پر ہیڈ آفس وغیرہ یہیں بناتی ہیں۔ میرا معاملہ الٹا ہے۔ میں نے آہ بھر کر کہا، میرے کاروبار کا بڑا حصہ لاہور میں ہے۔ البتہ میں جب پہلی بار تمہارے گھر آیا تھا اس وقت اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں اپنا کاروبار شروع سے کراچی میں سیٹ کرتا، لیکن اب میرے لیے بے شمار دشواریاں ہیں۔ میں نے تو ہوٹل بھی کراچی میں صرف اس لیے بنایا ہے کہ ماہرین کے سروے کے مطابق لاہور میں فی الحال ایک اور 5 سٹار ہوٹل کی گنجائش نہیں تھی۔ اگر میں اپنا پروگرام 2-4 سال لیٹ کر لیتا تو شاید میرا ہوٹل بھی لاہور میں ہی بنتا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا یہاں کراچی میں کیا رکھا ہے جسے چھوڑ کر جاتے ہوئے تمہیں اتنی پریشانی
پریشانی ہو رہی ہے۔ بچپن اور لڑکپن کی یادیں ہیں، امی ابو کی قبریں ہیں۔ رحیلہ دھیمے لہجے میں بولی، میں تمہیں کسی ایسی جگہ تو نہیں لے جا رہا جہاں سے خدا نخواستہ تم کبھی یہاں نہیں آ سکو گے۔ میں نے کہا تم چاہو تو ہر ویکینڈ پر یہاں آ جایا کرنا، میں پورے سال کے لیے ویکینڈ کی کسی فلائٹ پر تمہارے راؤنڈ ٹرپ کی ریزرویشن کرا دیا کروں گا۔ خوب اچھی طرح یادوں سے گلے مل لیا کرنا، قبروں پر بھی حاضری دے دیا کرنا۔ اور کوئی مسئلہ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، رحیلہ سر جھکاتے ہوئے بولی۔ ویسے بائی دا وے، تم دونوں کو اپنے والدین کی قبروں پر آخری بار گئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہی کوئی تقریباً 6 ماہ، رحیلہ نے جواب دیا۔ ماشاءاللہ، میں نے سر ہلاتے ہوئے احتجاجیہ لہجے میں کہا۔ اتنی جلدی چکر لگانے والوں کو تو واقعی فکر ہونی چاہیے کہ اگر وہ لاہور چلے گئے تو کیا ہوگا۔ رحیلہ قدرے ندامت امیز سے انداز میں مسکرا دی اور خاموش رہی۔ راشد سر اٹھاتے ہوئے بولا، میں بھی اپنے محسوسات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بات مشکل سی ہے اور مجھے اس قسم کی باتیں کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، پھر بھی شاید آپ میری بات سمجھ جائیں۔ اتفاق سے اس وقت آپ دونوں ہی سامنے موجود ہیں۔ اس نے ایک نظر رحیلہ کی طرف اور ایک نظر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی تھی۔ پھر اس نے بطور خاص مجھے مخاطب کیا، ایفی بھائی، ہماری زندگی کا کوئی پہلو آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت اب ہمارے نزدیک کسی قریبی رشتہ دار سے بھی بڑھ کر ہے۔ رحیلہ کے اور آپ کے درمیان جو تعلق کے خاطر چلا آ رہا ہے، اس کا بھی میں ایک مدت سے رازداں چلا آ رہا ہوں۔ میں اس پر بھی کبھی روایتی بھائیوں کی طرح چیمب جبیں اس لیے نہیں ہو سکا کہ میرے نزدیک اس میں کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ رحیلہ مجھ سے بڑی ہے اور یہ ہمیشہ سے اپنی زندگی میں خود مختار رہی ہے۔ میں نے کبھی اس کے معاملات میں دخل نہیں دیا۔ اس نے جب آپ کو چھوڑ کر جمیل سے شادی کے لیے حامی بھری، تب بھی میں نے اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی تک کرنے کے لیے نہیں کہا، حالانکہ میری خواہش یہی تھی کہ یہ آپ کو جیون ساتھی بنا لیتی۔ میں جمیل کو اس وقت بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن بات یہی تھی کہ میں اس وقت بھی رحیلہ کے فیصلوں میں دخل دینے کی جرت یا خواہش نہیں رکھتا تھا، اور آج بھی نہیں رکھتا، بلکہ میری زندگی کے بارے میں بھی بیشتر فیصلے یہی کرتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ منطق کے اعتبار سے وہ کچھ ایسے غلط بھی نہیں ہوتے، البتہ تقدیر انہیں غلط ثابت کر دے تو بات دوسری ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں نے الجھن سے کہا، یہ اتنی لمبی تمہید کس لیے ہے؟ میں ابھی تک تمہاری بات کا سرا تلاش نہیں کر سکا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہن بھائی آج بھی اکٹھے ضرور رہ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہیں۔ مجھے معلوم ہے رحیلہ اپنا برا بھلا اچھی طرح سمجھتی ہے اور یہ دانستہ طور پر کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ یہ چاہے تو اکیلی بھی آپ کے ساتھ لاہور جا سکتی ہے اور کوئی بھی بزنس سیٹ کر سکتی ہے، چاہے تو مجھے بھی ساتھ لے جا سکتی ہے، چاہے تو آپ کی تجویز رد بھی کر سکتی ہے۔ میں ہر صورت میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن میں بس ایک چیز سے ڈرتا ہوں۔ خدا کے لیے وہ بھی جلدی سے بیان کر ڈالو، میں تجسس سے مرا جا رہا ہوں۔ میں نے اسے ایک بار پھر خاموش ہوتے دیکھ کر بے تابی سے کہا، رحیلہ اور آپ جو بھی پروگرام بنائیں، جس بزنس میں بھی پارٹنرشپ کریں، یہ آپ کی آپس کی بات ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ مجھے زیادہ آگے بڑھانے کے لیے کوئی سہارا وغیرہ نہ دیں۔ مجھے بس ایسے ہی کسی نوکری وغیرہ میں رہنے دیں جس میں میرا معیار زندگی زیادہ بلند نہ ہو، میں زیادہ آسودہ حال اور نمایاں کاروباری آدمی نظر نہ آؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے، اس نوجوان کو چودھری صاحب اس کی بہن کی وجہ سے نواز رہے ہیں۔ میں خواہ کتنی بھی محنت کر لوں، اپنے آپ کو کسی بھی بزنس کا اہل ثابت کر لوں، لیکن لوگوں کی زبان پر یہ بات ضرور آئے گی کہ بھئی اس شخص پر تو چودھری صاحب کی نوازشات کی وجہ اس کی بہن ہے۔ کمرے سے باہر تو رات کا گہرا سکوت پھیلا ہوا ہی تھا، اب کمرے میں بھی ایک لمحے کے لیے گہرا سکوت پھیل گیا۔ رحیلہ نے تفہیمی انداز میں دھیرے سے سر ہلایا۔ بات تم نے معقول کی ہے، آخر کار میں نے ملائمت سے کہا، اس میں وزن ہے۔ ایسی باتیں عموماً سننے میں آتی ہیں، لیکن تمہیں ان اندیشوں میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ خوش قسمتی سے ہم اس ماحول، اس طبقے میں نہیں رہتے جہاں ایڑیاں
اٹھا کر دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے ملازمین اور خاص آدمیوں میں تو اس قسم کی باتوں کا رواج ہی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے تم آسانی سے ایڈجسٹ کر لو گے۔ کسی کو کبھی احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے درمیان رشتوں کی جو ایک قسم کی بے عنوان سی مسلس موجود ہے وہ کب اور کس طرح وجود میں آئی ہے۔ ہماری حیثیت ایک فیملی کی سی ہوگی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم کبھی اپنے حلقوں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں سنو گے جس کا تم اندیشہ محسوس کر رہے ہو، سمجھے؟ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ اب اس قسم کی فضول باتوں میں الجھ کر مزید تاخیر کرتے رہو۔ میں بس تمہیں 1 ماہ کا وقت دے رہا ہوں۔ 1 ماہ میں تم لاہور شفٹ ہونے کی تیاری مکمل کر لو۔ یہاں جو بھی سمیٹنے والے سلسلے ہوں انہیں سمیٹ لو، میں مزید کچھ نہیں سنوں گا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بے بسی سے مسکرا دیے۔ رحیلہ متذبذب سے لہجے میں بولی، ویسے مجھے لاہور پسند بہت ہے، بس پھر مزید کسی اگر مگر کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، آج سے ٹھیک 1 ماہ بعد تم دونوں لاہور میں اپنے نئے گھر میں ہوگے۔ وہ خاموش رہے۔ میرے خیال میں اب رحیلہ کی ضد بھی دم توڑ چکی تھی۔ وہ بہت مشکل سے قائل ہوئے تھے لیکن ہو گئے تھے۔ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی خاموشی میں رضامندی شامل تھی اور اس احساس سے مجھے بڑی طمانینت حاصل ہوئی تھی۔ میں گویا کوئی اہم مسئلہ حل ہو جانے کی وجہ سے یکسو ہو گیا تھا۔ مجھے لاہور میں ان کی زیادہ ضرورت تھی۔ وہ دونوں میرے خاص ساتھیوں میں بہت اچھا اضافہ ثابت ہو سکتے تھے۔ رحیلہ تو مارداڑ لڑائی جھگڑے والے خطرناک کاموں میں بھی بڑی کارآمد قسم کی ہستی ثابت ہو سکتی تھی۔ راشد بیچارے میں اس قسم کی صلاحیتوں کا فقدان تھا۔ ان بہن بھائیوں کا معاملہ گویا الٹا ہی تھا۔ لڑکی بظاہر دان پان اور گڑیا کی طرح نازک اندام نظر آتی تھی مگر دانسو قسم کے مردوں کے بھی چھکے چھڑا سکتی تھی۔